बेंच पे बैठी वो नीले आसमान की वुसअतों में खोई हुई थी। अध्यान आहिस्ता से चलते हुए उसके साथ आ बैठा। क्या सोच रही हो? मुस्कुराते हुए अध्यान ने उसकी ओशन ब्लू आइज़ में झांका। वो एकदम ही चौंक कर पलटी। कुछ नहीं। आप कौन? लम्हों में अध्यान की मुस्कुराहट सिमटी। मैं किसी की मोहब्बत में शायर बना हुआ, वैसे बिजनेसमैन हूँ। अपने तासुरात पे काबू पाते अध्यान ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ ना जाने कौन सी बार अपना तारुफ करवाया था। वो बस सर हिला के रह गई और फिर यहाँ वहाँ देखने लगी। कोई प्रॉब्लम है? अध्यान को उसके चेहरे पे परेशानी नज़र आई। जी, घर जाना है मुझे, लेकिन बाबा जान नज़र नहीं आ रहे। अपने परस को कंधे पे डाले वो उठ के यहाँ वहाँ देखने लगी। चले मेरे साथ। अध्यान ने खुद ही उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? आपके बाबा जान के पास। परेशान ना हो। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अध्यान ने उसे गाड़ी में बिठाया और वो बस परेशान निगाहों से यहाँ वहाँ देख रही थी। अध्यान खुद भी गाड़ी में बैठ गया, एक नज़र उस पर डाली और ड्राइविंग शुरू की। कुछ देर वो गाड़ी की सीट से सर टकाए, आंखें बंद किए खामोश रही और फिर अचानक से आंखें खोलते उसने म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया। अध्यान, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, सब मेरी पसंद के गाने चलाऊंगी मैं। वो एकदम ही पुरजोश सी नज़र आई और अध्यान के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ, क्यों नहीं, बताओ कहाँ चलना है? वहीं चलते हैं ना जहाँ हम पहली बार मिले थे, बर्गलैंड। बर्ग बोलते बोलते वो जहन पे जोर डाल रही थी। कौन सी जगह थी अध्यान? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उसके चेहरे पे बच्चों की सी मासूमियत आ गई थी। बर्ग आइलैंड। अध्यान ने फ़ौरन ही उसकी मुश्किल आसान की। हाँ, वहीं चलते हैं, रात तक वहीं एंजॉय करेंगे। मुस्कुराते हुए उसने फुल वॉल्यूम में गाने लगाए और हर गाने के साथ साथ वो फुल एंजॉय भी कर रही थी। अध्यान गाड़ी चलाते चलाते बार बार उस पे नज़र भी डाल रहा था। ये क्या है अध्यान? अचानक ही उसकी नज़र डैशबोर्ड पे रखी फ़ाइल पे गई और अध्यान चौंक उठा। तेज़ी से फ़ाइल लेते गाड़ी की पिछली सीट पे डाली। कुछ नहीं, ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं बस। नहीं अध्यान, ये हॉस्पिटल की फ़ाइल है। तुम बीमार हो क्या? वो फ़ौरन ही परेशान हुई। नहीं बाबा, एक वर्कर हॉस्पिटलाइज था, बस उसी की मालूमात हैं ताकि बिल वगैरह पे कर सकूं। तुम परेशान ना हो। अध्यान नहीं चाहता था कि एक बार फिर उसे वो याद आए जो उसे वो याद नहीं करवाना चाहता, इसलिए फ़ौरन ही फ़ाइल को उसकी नज़रों से दूर कर दिया और वो मुतमईन सी होती फिर एंजॉय करने लगी। 1 घंटे बाद वो बर्ग आइलैंड पहुंच चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था। साहिल समंदर का ये एरिया शहर से इतनी दूर था कि बहुत कम ही लोग यहाँ आते थे और इसका ये नाम भी अध्यान ने खुद ही रखा था क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ठंडी और पुरसकून थी। गाड़ी से उतरते सैंडल्स फेंकते वो बच्चों की तरह नंगे पाँव मिट्टी में आगे की तरफ भागी और अध्यान हाथों में उसके सैंडल्स उठाए उसके पीछे पीछे चलने लगा। ज़िंदगी ऐसे ही तो गुजर रही थी। वो जितना उसके पीछे चल रहा था वो उतना उससे दूर भाग रही थी। अनाया अध्यान शाह, उसकी बीवी, उसकी ज़िंदगी जो उससे बहुत दूर जा रही थी। कम ऑन अध्यान, तुम बहुत पीछे रह गए हो। भागते भागते उसने पलट के हंसते हुए अध्यान को आवाज़ दी और अध्यान के लबों पर एक उदासी भरी मुस्कुराहट ठहरी। 2 आंसू टूटकर बहते हुए कॉलर में जज्ब हुए। वो वाकई बहुत पीछे रह गया था। काश कि वो अनाया के कदम से कदम मिला पाता। कुछ आगे जाकर अनाया रुक गई और वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उसके पास पहुंच चुका था। लो, आ गया मैं भी। अनाया ने एक नज़र उस पर डाली और अध्यान का दिल ज़ख्मी हो गया। वो नज़र बिल्कुल गाफिल थी, बिल्कुल अनजान। आपने कहा था कि आप मुझे बाबा के पास छोड़ेंगे, ये आप कहाँ ले आए हैं? मेरी सैंडल्स दें। उसने तेज़ी से हाथ आगे बढ़ा के अपनी सैंडल्स खींची और घबरा के पीछे हटी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ क्यों लाए हैं मुझे आप? और आप कौन हैं? वो कदम कदम पीछे होकर उससे दूर हो रही थी। अनाया, मैं हूँ तुम्हारा अध्यान।
یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلی بار ملے تھے، ریممبر؟ تم ہی یہاں آنا چاہتی تھی نا، اسی لیے لایا ہوں۔ وہ بے بسی سے اسے پھر سے سمجھا رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ نایاب پیچھے ہٹ رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے واپس چھوڑ کے آئے میرے گھر۔ وہ جو کھلکھلاتی دوڑتی یہاں تک آئی تھی، روتے ہوئے واپس گاڑی کی طرف بھاگنے لگی تھی، اور ادیان وہیں گھٹنوں کے بل مٹی پہ بیٹھ گیا تھا۔ انایا! بالوں کو مٹھی میں جکڑتے وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ انایا کا نام چاروں طرف گونجا تھا۔ بھاگتی ہوئی انایا نے رک کے ایک نظر اس کے ٹوٹے بکھرے وجود پہ ڈالی اور سہم گئی۔ دیکھیں میم، آپ جو کوئی بھی ہیں، ہمارے آفس میں فی الحال کوئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، اسی لیے اپنی فائل اٹھائیں اور چلتی بنیں یہاں سے۔ ریسیپشنسٹ تیسری بار انایا کو دھمکا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ دیکھو، مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نوکری کرنے کا شوق ہے، اور اسے تو میرا احسان سمجھو کہ میں نے تمہاری فرم کو سلیکٹ کیا ہے، ورنہ مجھ جیسی قابل لڑکی کو کوئی بھی نوکری دے سکتا ہے۔ تمہاری فرم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری فرم کو میری ضرورت ہے۔ دن بدن شیئرز گرتے جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے کچھ تمہیں؟ انایا پوری طرح لڑنے کے موڈ میں تھی اور ریسیپشنسٹ نے سر پکڑ لیا تھا۔ شیئرز گر رہے ہیں تو تمہیں رکھنے سے شیئرز آسمان پہ پہنچ جائیں گے؟ تم بل گیٹس کی اولاد ہو کیا؟ ریسیپشنسٹ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ اب بدتمیزی پہ اتر آئی تھی۔ اے ہیلو، تمیز سے بات کرو، جانتی نہیں ہو تم کون ہوں؟ میں تمہارے باس کی فیونسی ہوں، سمجھ آئی بات؟ وہ کندھے اکڑا کے بولی تو ریسیپشنسٹ کا منہ کھل گیا۔ آپ مسٹر ادیان کی؟ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، کیونکہ ادیان پیچھے آ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ بہت غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آواز اسے دور سے سنائی دے رہی تھی اور جو بڑے مزے سے اس کی فیونسی ہونے کا دعویٰ کر چکی تھی۔ ہاں بالکل، میں تمہارے مسٹر ادیان کی فیونسی ہوں، اور یہاں اس لیے آئی تھی تاکہ یہاں کے اسٹاف کا بیہیویئر دیکھ سکوں۔ لیکن اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شیئرز کیوں نیچے گر رہے ہیں۔ جب امپلائیز تم جیسے نااہل ہوں گے تو ایسا تو ہوگا ہی نا۔ میں خود ادیان سے بات کروں گی، کہوں گی کہ باہر کرو ان سب کو اور نیا اسٹاف رکھو۔ چٹکی بجاتے اس نے ریسیپشنسٹ کی طرف اشارہ کیا تھا اور ادیان کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ نہ صرف اس کی فیونسی بن رہی تھی بلکہ اس کے نام پر طرح بھی دکھا رہی تھی۔ مس انایا، آپ… اس سے پہلے کہ ریسیپشنسٹ کچھ کہتی، ادیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ انایا، میرا روم اس طرف ہے، چلیں؟ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس نے انایا کو مخاطب کیا اور انایا نے پلٹ کے حیرت سے اسے دیکھا۔ او مسٹر، کون ہو تم اور ایسے کیسے میرا نام لے رہے ہو؟ تمیز سے بات کرو، میں اس آفس کے باس کی فیونسی ہوں، میرے ایک بار کہنے پہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا؟ وہ ادیان پہ ہی چڑھ دوڑی۔ ریسیپشنسٹ نے پہلے حیرت سے انایا کو دیکھا اور پھر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ انایا جھوٹ بول رہی ہے۔ ارے، اپنے ہی فیونسی سے ایسی بھی کیا ناراضگی کے پہچاننے سے ہی انکار کر دو۔ چلو تو میرے کمرے میں، کافی منگواتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ یہاں کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ ادیان نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ انایا کو لمحے بھر میں ہوش آ گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ جس ادیان کا نام لے کر اسے اپنا منگیتر ڈکلیئر کر رہی تھی، وہی ادیان اس کے سر پہ پہنچ چکا ہے۔ ادیان نے اسے اپنے سامنے سیٹ پہ بٹھایا، خود بازو لپیٹے ٹیبل پہ بیٹھ چکا تھا، بالکل اس کے روبرو۔ تو آپ میری فیونسی ہیں، ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ انایا کا سارا کانفیڈنس جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نظر چراتی وہ ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ وہ دراصل آپ کی ریسیپشنسٹ، وہ تمیز سے بات کر ہی نہیں رہی تھی۔ میں بہت ضرورت مند ہوں سر، مجھے نوکری چاہیے، کتنی ہی بار میں ٹرائی کر چکی ہوں، لیکن… وہ کندھے اچکا کے رہ گئی۔ مطلب اگر آپ کو نوکری نہیں ملے گی تو آپ خود کو میری منگیتر ثابت کر کے سب کے سروں پہ چڑھنے کی کوشش کریں گی۔ اور کیا کہہ رہی تھیں آپ؟
کہ ہمارے جو شیئرز گر رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے آسمان کو چھونے لگیں گے۔ ادھیان نے آنکھیں پھیلائے غور سے اس کی اوشن بلو آئیز میں جھانکا تھا۔ یس سر، بالکل، آپ دیکھیے گا، میں اتنی شبھ قدم ہوں، یہاں میرے قدم آپ کے آفس میں پڑے، وہاں آپ کا آفس کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ وہ فوراً ہی شرٹ کا کالر چڑھاتی چوڑی ہو گئی۔ میرے خیال سے آپ نے کچھ زیادہ ہی ہندی سیریلز دیکھ رکھے ہیں۔ رات کو سوئیں اور صبح تکیے کے نیچے سے 2 کروڑ نکلیں، کیونکہ راتوں رات شیئرز کا آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہندی سیریلز میں ہی ممکن ہے، ہماری دنیا میں تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھرپور مزہ لیتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ سر پلیز مجھے اپوائنٹ کر کے تو دیکھیں نا، یہ سب نااہل لوگوں کو بھرتی کر رکھا ہے آپ نے، چوکیدار سے لے کر آپ کا پی اے تک سارے بیکار ہیں۔ اوہ ریئلی؟ اور آپ بہت کام کی ہیں؟ ادھیان انایا کے قریب جھکا تو پرفیوم کی تیز خوشبو نے اس کے حواسوں کو بے قابو کیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ کہاں ہے آپ کی سی وی اور ڈاکیومنٹس؟ ادھیان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جلدی سے اپنی فائل ادھیان کے ہاتھ میں تھما دی۔ سر آپ ایک بار میری قابلیت پہ یقین کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا کیسے میں اس شاہ انڈسٹریز کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہوں۔ ادھیان نے مسکراہٹ دوڑائی، فائل چیک کی۔ وہ واقعی کوالیفائڈ تھی لیکن نان ایکسپیرینس تھی، اور وہ تو اس کا ایٹیٹیوڈ ہی بتا رہا تھا۔ فی الحال ہمارے آفس میں آپ کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، البتہ کل میری پرسنل سیکرٹری چھٹیوں پہ گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو بس کچھ دن اس کی جگہ پہ کام کر سکتی ہیں۔ آپ کا کام اگر اچھا ہوا تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ نکال ہی لیں گے، لیکن فی الحال آپ کو صرف 2 مہینے کے لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ میرج لیو پہ ہیں۔ اوکے سر، اوکے، میں اپنا کام ثابت کر دوں گی کہ میں اس فرم کے لیے کتنی ضروری ہوں، بس آپ مجھے اپوائنٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، کل سے فکس 8 بجے آپ صبح یہاں پہ ہوں گی، اور آپ کا آف رات کے 8 بجے ہوگا۔ یہ 12 گھنٹے آپ کو پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ اس آفس کو دینے ہیں، باقی ساری چیزیں HR مینیجر ڈیسائیڈ کریں گے۔ فائل واپس کرتے ہوئے ادھیان نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ خوشی سے فائل سینے سے لگاتی واپسی کے لیے نکل پڑی۔ ریسیپشنسٹ کے سامنے پہنچتے وہ فوراً ہی چوڑی ہو چکی تھی۔ مل گئی ہے مجھے جاب، کل سے روز نظر آؤں گی تمہیں یہاں۔ جان بوجھ کے اس نے ریسیپشنسٹ کو چڑھایا تھا اور پھر بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اب جلدی سے یہ خبر دادی جان کو دینی تھی، جن کا کہنا تھا کہ اسے کوئی نوکری تو کیا، دفتر میں گھسنے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ انایا کے جاتے ہی ادھیان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، خود کو میری فیونسی بتاتے شرم بھی نہیں آئی۔ وہ خود ہی بڑبڑاتے ہوئے مسکرا اٹھا تھا۔ اسے میٹنگز کے لیے جانا تھا اور لیلا کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ ارینج کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اسے مدد چاہیے تھی اور اس نے انایا کو اپوائنٹ کر لیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی تو ایسی بات تھی کہ ادھیان نے اسے اپنی پرسنل سیکرٹری کی جگہ دے دی تھی۔ مس لیلا چھٹیوں پہ تھی، ان کی جگہ وہ کچھ دن اسے رکھ کے ٹرائی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر کہ واقعی ہی انایا کے آنے سے اس آفس کی قسمت چمک اٹھے گی۔ اگلے دن چھوٹے سے گھر میں صبح کی روشنی دادی جان کی نرم سی آواز کے ساتھ پھیلی۔ انایا بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آ جاؤ جلدی۔ آ رہی ہوں دادی جان۔ وہ جلدی سے میک اپ ٹیبل کے سامنے سے کھڑی بال باندھنے لگی۔ آئینے میں چھلک رہا چہرہ پرسکون مگر تھکا ہوا سا تھا۔ وہ مسکرائی۔ پہلی جاب کا پہلا دن، اب کوئی غلطی نہیں کرنی۔ اس ریسیپشنسٹ کی بچی کو تو میں ہر حال میں بتا کے رہوں گی کہ انایا آفندی آخر ہے کون۔ لپسٹک ہونٹوں پہ لگاتی، آخری نظر خود پہ ڈالتی، وہ اپنی تیاری سے پوری طرح مطمئن تھی۔ اس کے کمرے کی دیواروں پہ خوشی کے چند فریم لٹکے تھے، ایک میں انایا اپنے اسکول کے زمانے کی، ایک میں دادی کے ساتھ عید کے دن، اور ایک میں والدین کی پرانی تصویر جن کے درمیان میں کبھی کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ انایا کے والد اب دبئی میں اپنی نئی فیملی کے ساتھ رہتے تھے
اور ماں نے بھی دوسری شادی کرنے کے بعد زندگی کے نئے رنگوں میں خود کو کھو دیا تھا۔ بس دادی رہ گئی تھی، اس کی دنیا، اس کی دعائیں، اس کا حوصلہ۔ دادی دعا کریں آج باس کی ڈانٹ نہ پڑے، بلکہ میرے جانے سے واقعی کوئی معجزہ ہو جائے کہ شیئرز آسمان کو چھو جائیں۔ اللہ خیر کرے گا بیٹا، تم دل سے کام کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ دادی نے مسکرا کے پیشانی چومی۔ شاہ انڈسٹریز کے آفس میں آج کچھ خاص چہل پہل تھی۔ انایا جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سب کے چہرے حیرت سے اس کی طرف مڑے۔ کل جس لڑکی نے ریسیپشن پہ جھگڑا کیا تھا، آج وہ پرسنل سیکرٹری بن کر باس کے سامنے بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ مارننگ مس انایا، لیٹ ہو گئی ہیں آپ 5 منٹ۔ اوہ سوری سر، ٹریفک۔ بہانے نہیں، کام پہ فوکس رکھیں۔ ادھیان کا انداز سخت تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی کی ایک جھلک تھی جسے وہ خود بھی چھپا نہیں سکا۔ پہلے کچھ دن انایا کے لیے مشکل رہے۔ ادھیان کا غصہ، فائلوں کا بوجھ اور آفس کی چہمگوئیاں، سب کچھ ایک ساتھ سہنا آسان نہیں تھا۔ مگر پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگیں۔ انایا کی تیزی، اس کے آئیڈیاز دینا، کلائنٹ سے بات کرنے کا منفرد انداز، شاہ انڈسٹریز کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا بن گیا۔ ایک دن میٹنگ کے دوران ادھیان نے مسکرا کے کہا، انایا تم نے جو پروجیکٹ رپورٹ بنائی ہے، امپریسو۔ اگر یہ ڈیل کامیاب ہوئی تو کریڈٹ تمہیں جائے گا۔ سر آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ نو، آئی نیور جوک ود بزنس۔ ادھیان کی آنکھوں میں چمک تھی اور انایا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر گئی۔ راتوں رات تو نہیں، لیکن اپنی محنت سے وہ ضرور اس فرم کو کسی مقام تک لے جانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اب اکثر وہ دونوں دیر تک کام کرتے۔ ادھیان کسی مشکل فائل میں پھنسا ہوتا تو انایا سامنے کافی کے 2 مگ رکھ دیتی۔ یہ والی تھوڑی کم شوگر والی ہے، سر کو زیادہ میٹھا پسند نہیں۔ اچھا، تمہیں میری عادتیں یاد رہنے لگی ہیں۔ سیکرٹری کا یہی کام ہوتا ہے سر، باس کو سمجھے بغیر کام نہیں بنتا۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک خوبصورت سی دوستی جنم لینے لگی تھی۔ وہ جو کبھی آفس کے اصولوں میں بندھا رہتا تھا، اب ہنسنے لگا تھا، اور وہ جو سب سے الجھتی تھی، اب نرم لہجے میں سب سے بات کرنے لگی تھی۔ ایک شام بارش ہونے والی تھی، آسمان پہ بادلوں کا بسیرا تھا۔ ادھیان گلاس ونڈو کے ساتھ کھڑا گارڈن کے منظر کو انجوائے کرتا کافی پی رہا تھا جب انایا اندر آئی۔ سر یہ پریزنٹیشن کل کی میٹنگ کے لیے فائنل ہو گئی ہے۔ تم نے پھر سب کچھ خود کر لیا؟ جی سر، ٹیم کو ٹائم دینا چاہا، لیکن وہ لوگ تو بس واٹس ایپ پہ مصروف تھے۔ ادھیان نے ہلکا سا کہا لگایا۔ تمہیں معلوم ہے انایا، تمہارے آفس میں آنے کے بعد سے سب بدل گیا ہے۔ شیئرز اوپر جا رہے ہیں، لوگ محنتی ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے تم واقعی خوش قسمتی لائی ہو۔ ادھیان نے دل سے اس کی محنت کی تعریف کی تھی۔ سر میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سے، آپ نے سب نااہل لوگ رکھے ہیں یہاں، ایک بار مجھے رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا شیئرز کیسے آسمان کو چھوتے ہیں۔ وہ جلدی سے چوڑی ہو گئی اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ انایا کے دل کے کسی کونے میں سکون اتر آیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی نوکری پکی ہے اور وہ سکون سے کام کر سکتی ہے۔ لیکن قسمت کے کھیل تو تب شروع ہوتے ہیں جب انسان سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگلے دن جب انایا آفس پہنچی تو دروازے پہ مس لیلا کھڑی تھی، ہائی ہیلز، ریڈ لپسٹک، ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا پرس۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ سرپرائزڈ؟ وہ وقت سے پہلے آ چکی تھی اور شاید اسے انایا کے بارے میں بھی پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے بڑی گہری نظروں سے انایا کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ انایا کے پیچھے ہی ادھیان بھی آفس میں داخل ہوا۔ وہ بھی لیلا کو دیکھ کے چونک اٹھا۔ لیلا، تم واپس آ گئی؟ تم نے تو شادی کے لیے 2 مہینے کی چھٹیاں لی تھی نا؟ یس باس، اس سے زیادہ میرا گھر میں دل نہیں لگتا، اسی لیے میں واپس جوائن کر رہی ہوں آج سے۔ انایا کے ہاتھ سے فائل گر گئی، دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، ایک خاموش خوف، ایک اجنبی بے چینی کہ شاید اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ انایا دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی، مگر چہرے پہ سکون طاری کیے
कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठी थी। कुछ देर बाद HR डिपार्टमेंट से कॉल आई और सब हैरान रह गए जब मालूम हुआ कि लैला को बतौर असिस्टेंट HR मैनेजर दोबारा तैनात कर दिया गया है। अनाया ने दिल में शुक्र अदा किया कि अद्यान ने उसे नौकरी से नहीं निकाला था। ये नौकरी वो पैसों के लिए नहीं बल्कि बस दिल लगाने के लिए ही कर रही थी। जिस तरह से उसके माँ बाप ने उसे तन्हा छोड़ा था, उसके बाद उसे घर में सिवाय अजियत के और कुछ नहीं मिलता था। इसलिए वो घर से फ़रार चाहती थी और ये नौकरी उसके लिए फ़रार का बेहतरीन ज़रिया थी। दोपहर में अद्यान ने अनाया को बुलाया। मिस अनाया, प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को भेज दी? जी सर, अभी मेल की है। अच्छी बात है, आज आपका काम बेहतरीन रहा। ये पहला मौका था जब उसके लहजे में नरम गर्मी थी। थैंक यू सर। अनाया ने सर हिलाया, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी उतर आई। अगले चंद दिनों में ऑफिस का माहौल पहले जैसा हो गया, बल्कि उससे भी बेहतर। अनाया के आइडियाज़ से कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स तेज़ी से बढ़ने लगे और अद्यान अक्सर उसे कहता, तुम्हारी सोच वाकई कमाल है, काश सब इतनी दयानतदारी से काम करते जितना तुम करती हो। अनाया मुस्कुरा देती, मैं बस अपना हिस्सा निभाती हूँ सर, बाकी सब आपकी लीडरशिप है। अनाया वाकई दिन रात मेहनत से काम कर रही थी। उसकी ये मेहनत और लगन नज़र आ रही थी। एक दिन अद्यान ने उसे कहा, अनाया आज तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे अपनी कार में बिठाकर शहर के एक पुराने पार्क में ले आया जहाँ शाम के वक्त सूरज ढल रहा था। ये जगह, यहाँ मैं बचपन में आया करता था। हमेशा सोचता था कि अगर कभी मुझे कोई सच में समझे तो उसे यहाँ लाऊंगा। अनाया चौंकी, और आज आप मुझे यहाँ लाए हैं? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे समझा है। अद्यान के लहजे में पहली बार जज्बात की गर्मी थी। अनाया खामोश हो गई, दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। कुछ देर बाद अद्यान ने कहा, अनाया मैं नहीं जानता ये कब हुआ, कैसे हुआ, मगर तुम मेरी ज़िंदगी का वो सुकून बन गई हो जिसकी मुझे तलाश थी। अनाया के लब कँप-कँपाए। सर नहीं, अद्यान कहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऑफ़र लेटर नहीं बल्कि दिल का प्रपोज़ल देना चाहता हूँ। उसने एक छोटी सी अंगूठी निकाली जो रोशनी में चमक रही थी। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, हाँ अद्यान, मगर ये ख्वाब सा लग रहा है। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरे पेरेंट्स, वो मुझे बहुत पहले डिसोन कर चुके हैं। वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए हैं और मैं बस अपनी दादी के साथ रहती हूँ। आपके और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अनाया के लहजे में सालों की महरूमियाँ बोल रही थीं। मेरे लिए स्टेटस कोई मानी नहीं रखता, और रही बात महरूमियों की, तो यही महरूमियाँ मेरा मुकद्दर भी है। कुछ अरसा पहले मेरे पेरेंट्स का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और मैं बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ। तुम्हारे आने से पहले तक मेरी ज़िंदगी सिर्फ घर और बिज़नेस तक महदूद थी, लेकिन अब मैंने जीना सीखा है। तुमने मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया है और मैं वादा करता हूँ इसे हमेशा ख्वाब जैसा खूबसूरत रखूँगा। अनाया का हाथ थामते अद्यान ने उसे अंगूठी पहनाई और अनाया का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। अद्यान ने उसकी मुस्कुराहट को उसकी हामी समझते हुए उसे सीने से लगाया। कुछ पल खामोशी की नज़र हुए। दोनों दिलों की धड़कनें सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। अनाया की ज़िंदगी वाकई ही पूरी तरह बदल गई थी। कुछ दिन बाद वो अद्यान को अपनी दादी से मिलवाने ले गई। दादी ने अद्यान को देखते ही उसके सर पे हाथ रख दिया। अल्लाह तुम दोनों को नसीबों की खुशी दे। मैंने अपनी पोती को पहली बार दिल से मुस्कुराते देखा है। अनाया शर्मा के चुप हो गई। उन दिनों वो दोनों शामों को कॉफ़ी पीते, छत पे बैठ के बातें करते, हंसी मजाक में घंटे बीत जाते। अद्यान अक्सर छेड़ता, तुम्हें पता है अनाया, जब तुम हंसती हो तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया, और जब आप इतना बोलते हैं तो लगता है ऑफिस में बॉस नहीं दोस्त है। वो दोनों हंस देते। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ऑफिस में भी सबको पता चल गया। कोई अपने बॉस के लिए खुश था,
تو کوئی انایا کو چالاک اور جادوگرنی قرار دے رہا تھا، جس نے ڈائریکٹ آفس کے باس کو ہی پھنسا لیا تھا۔ مگر انایا اور ادیان کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ انایا سونے لیٹی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ملنا چاہتا ہوں تم سے، دوسری طرف ادیان کی بے قرار سی آواز سنائی دی۔ رات کے اس پہر دادی ہرگز بھی اجازت نہیں دیں گی، اور اب تو شادی کے دن بھی قریب ہیں۔ انایا نے فوراً انکار کیا۔ تو دادی کو بنا بتائے آ جاؤ نہ جانے من، کہیں خاص جگہ لے جانا چاہتا ہوں تمہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انایا نے حامی بھر لی تھی۔ دادی گہری نیند سو چکی تھیں۔ وہ دبے پاؤں گھر سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شال میں خود کو لپیٹے وہ برفانی ریچھ لگ رہی تھی۔ اتنی تو سردی بھی نہیں ہے جتنا تم نے خود کو لپیٹ رکھا ہے۔ اس کے نیلے پڑتے ہونٹ دیکھ کے ادیان حیران ہو رہا تھا۔ مجھے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، مگر ابھی تو نومبر بھی شروع نہیں ہوا، نارمل موسم ہے۔ ادیان واقعی حیران ہو رہا تھا۔ ہاں پھر بھی مجھے سردی لگتی ہے۔ وہ اپنی بات پہ قائم رہی اور فل والیوم میں میوزک چلا دیا۔ جا کہاں رہے ہیں ہم؟ برگ آئی لینڈ، میری فیوریٹ جگہ۔ ہیں؟ ہمارے شہر میں آئی لینڈ کہاں سے آ گیا؟ انایا کا حیرت سے منہ کھلا۔ ارے یار، یہ نام میں نے رکھا ہے۔ بڑی ٹھنڈی سی جگہ ہے، خاموشی، سکون، اور اس جگہ کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے دھیان، اور آپ مجھے اور ٹھنڈی جگہ لے کے جا رہے ہیں۔ اسے سوچ کے ہی کپ کپی چڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ برگ آئی لینڈ پہنچ چکے تھے۔ ادیان نے زبردستی اس کی چادر اتروا کر گاڑی میں رکھ دی اور اسے کھینچتے ہوئے ریت پہ چلنے لگا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے ادیان۔ ادیان نے ہنس کے اسے دیکھا، اپنا کوٹ اس کے کندھوں پہ ڈال دیا، پھر اسے ساحل سمندر تک لے گیا۔ میں ٹھنڈے پانی میں پاؤں نہیں رکھوں گی، کلفی جم جائے گی میری۔ وہ بچوں کی طرح پیچھے ہٹتے ہوئے پانی سے ڈر رہی تھی، اور اس کھلی فضا میں ادیان کے کہے گونج رہے تھے۔ ادیان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ دور دور جلتی لائٹوں کی روشنی ان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ادیان کو بھی دھکا دے کے پانی میں گرا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ محبت کی لہروں میں بھیگ رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو انایا کو دادی کا خیال آیا۔ پلیز اب واپس چلتے ہیں۔ ہاں چلو، لیکن میں ان گیلے کپڑوں میں گاڑی میں کیسے بیٹھوں گی؟ اور مجھے اور سردی لگے گی، اوپر سے آپ نے گاڑی کا اے سی بھی فل ہی پہ چلانا ہوگا۔ وہ ناراضگی سے ادیان کو دیکھ رہی تھی۔ ادیان نے گاڑی کھول کر پچھلی سیٹ پہ ہینگ ہوئے اپنے کپڑوں میں سے ایک ڈریس اس کی طرف بڑھا دیا۔ گاڑی کے اندر ہی چینج کر لو، میری ٹی شرٹ اور پینٹ میں بھی اچھی لگو گی۔ ادیان نے ہنستے ہوئے آنکھ دبائی تھی، اور انایا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ ذرا بھی شرم نہیں آتی آپ کو؟ آتی ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ گاڑی کے اندر چینج کر لو، ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے چینج کرواتا۔ خیر زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، رخصت ہو کے آ جاؤ، پھر یہ کام میں خود ہی کیا کروں گا۔ ادیان کے کہنے پہ وہ نظر چراتی جلدی سے گاڑی میں داخل ہوئی، اور پھر ادیان کے کپڑے پہن کر اسے تھوڑا سا سکون آیا۔ واپس اپنی شال میں لپٹتے وہ برفانی ریچھ بن چکی تھی۔ ادیان نے اسے واپس اس کے گھر ڈراپ کیا۔ آفس سے وہ شادی کی تیاریوں کے لیے چھٹیاں لے چکی تھی۔ دادی جان روز سوٹ دیکھتی، زیورات ترتیب دیتی۔ دادی جان، میں ڈر رہی ہوں، پتہ نہیں سب ٹھیک ہوگا نا، کہیں میں نے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ جس طرح میں نے سفر کیا ہے کسی اور بچے کو بھی اسی طرح سے سفر کرنا پڑے۔ ماں باپ کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی اولاد کو ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ماضی کے دکھوں میں گم ہونے لگی۔ سب ٹھیک ہوگا بیٹا، رب پہ بھروسہ رکھو، تم بہت سمجھدار ہو، مجھے پتہ ہے تم بہت اچھے سے اپنے رشتے کو نبھا سکتی ہو۔ دادی کے حوصلہ دینے پر وہ مدھم سا مسکرا دی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے ادیان نے کہا، کل شاپنگ کے لیے چلنا ہے، کل رات ہماری آخری ساری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، میں دادی کے ساتھ نکل جاؤں گی۔ اگلی صبح دھوپ نرم تھی، ہوا خوشبودار۔ انایا ہلکے گلابی لباس میں دادی کے ساتھ مارکیٹ پہنچی۔ مسکرا رہی تھی، ہر چیز جیسے نئی زندگی کی خوشبو دے رہی تھی۔
दादी ये वाला जोड़ा कैसा लग रहा है? कमाल है बेटा, तुम पे बहुत जचेगा। थोड़ी देर में अद्यान भी वहाँ पहुँच गया। वेडिंग ड्रेस मेरी पसंद का होगा। उसने एक बहुत खूबसूरत डार्क मैरून कलर का शरारा अनाया के लिए पसंद किया था, जिसे देखते ही अनाया ने वाओ का साइन दिया था। अचानक उसे गोल गप्पे वालों की रेड़ी नजर आई। चलो अद्यान, पहले बाहर निकल के गोल गप्पे खाते हैं। शीशे के पार दूर खड़ा वो गोल गप्पे वाला अनाया को अपनी जानिब खींच रहा था। बिल्कुल भी नहीं। शादी से 2 दिन पहले उल्टी सीधी चीज़ें खा के बीमार हो जाओगी तो वेडिंग नाइट पे मोहब्बत के बजाय मुझे खिदमत करनी पड़ जाएगी। अद्यान ने जानबूझ के उसे छेड़ा था और बिल पेमेंट के लिए काउंटर तक चला गया। अनाया ने हंसते हुए अद्यान से नज़र बचाते गोल गप्पे की रेड़ी की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मुड़ी। हॉर्न की चीख के साथ मंजर पल भर में बदल गया। दादी के हाथ से थैला गिर गया। शोर, हजूम और ज़मीन पर गिरी अनाया की कलाई से खून बहने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सब आवाज़ें धुंधला गईं। सिर्फ अद्यान की आवाज़ सुनाई दी, जो बिल पे करके पलटा था और इस मंज़र को देख के उसके होश उड़े थे। वो दौड़ता हुआ मेन रोड तक आया था। अनाया, आंखें खोलो प्लीज़ अनाया। लेकिन अनाया की पलकें बंद हो चुकी थीं। हवा में सिर्फ उसकी हंसी की बाज़गिश्त बाकी रह गई थी और चारों तरफ फैला हुआ खून।